ہر سال یکم جنوری کو پوری دنیا میں نئے سال کی سیلیبریشن ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا کم و بیش ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک اور بحث چلتی ہے کہ یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ کیا یہ ایشو صرف پاکستان میں ہے یا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اس کی ایک دو مثالیں ایسی ہیں۔ اب ایتھوپین کیلنڈرز گریگورین کیلنڈر سے 7 سال پیچھے ہیں۔ گریگورین کیلنڈرز اور ایتھوپین کیلنڈرز دونوں کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہوتا ہے، لیکن ایتھوپینز کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 7 BC ہے، اس لیے وہ اپنے کیلنڈر کو 7 سال پیچھے رکھتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں جوج کیلنڈر آبزرو کیا جاتا ہے جو ان کے لیڈر کم جونگ کی پیدائش سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی نارتھ کوریا میں انٹر ہوتے ہیں آپ گریگورین کیلنڈر سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا اپنا سسٹم ہے، وہاں کا کیلنڈر دنیا سے بالکل الگ ہے، لیکن گریگورین کیلنڈرز کی پریویلنس کو دیکھتے ہوئے اب نارتھ کوریا میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جوج کیلنڈر کو ختم کر دیا جائے اور گریگورین کیلنڈرز کو ہی اڈاپٹ کیا جائے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کیلنڈرز کام کر رہے ہیں ان سب پر گریگورین کیلنڈر حاوی ہے۔ اب کیلنڈر کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب تو علماء کرام دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی تاریخ پہ بات کریں گے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی کیلنڈر وجود میں آتا ہے اس کی تاریخ میں یا اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا مذہب، کلچر، اسٹرانومیکل فیکٹرز یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ کیلنڈرز کا آغاز پتھر کے زمانے سے ہوتا ہے، جب لوگ چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر یا اپنی زراعت کے حوالے سے فصلوں کے ٹائم پیریڈز کو دیکھ کر اپنے کیلنڈر یا اپنی تاریخ کو ترتیب دیتے تھے۔ اویلیبل ریکارڈز کے مطابق جو سب سے پرانے کیلنڈرز ہیں ان میں سومیرین، ایجپشین اور برونز کیلنڈرز ہیں جو ہزاروں سال پہلے دنیا آبزرو کرتی تھی۔ 2013 میں آرکیالوجسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 10,000 سال پہلے کیلنڈرز موجود ہوتے تھے، جن میں سب سے پہلا ویرن فیلڈ کا کیلنڈر کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر جو 2100 قبل مسیح وجود میں آتا ہے وہ سومیرین کیلنڈر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد ایجپشین، اسیرین اور الیمت جیسے کیلنڈر وجود میں آتے ہیں۔ شروع میں کیلنڈرز لیونر بیسڈ ہوتے تھے، یعنی چاند کی گردش یا چاند کی موومنٹ کے حوالے سے وہ ترتیب پاتے تھے۔ اس حوالے سے سومیرین کیلنڈر بہت اہمیت کا حامل ہے جو 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایجپشین یا سوتھک کیلنڈرز یہ دنیا میں معروف ترین کیلنڈرز کہلاتے تھے، جن میں ایک سال 365 دن کا ہوتا تھا، سال میں 12 مہینے اور ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا تھا، جس میں 5 یا 6 دن ایکسٹرا ہوتے تھے جن کو ایپاگومینل کہا جاتا تھا۔ ان کو سال کے آخری دنوں میں ایڈ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مائن لانگ کاؤنٹ کیلنڈر بھی جو لیونر بیس بھی تھا اور سولر پہ بھی چلتا تھا، یعنی اس کو چاند اور سورج دونوں کے حساب سے چلایا جاتا تھا۔ یہ 18 مہینوں کا کیلنڈر تھا اور ہر مہینہ 20 دن کا تھا، لیکن اس میں بھی 5 دن ایکسٹرا ہوتے تھے جو سال کے اینڈ میں ایڈ کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جولیس کیسر نے 46 BC یعنی 46 BC میں رومن کیلنڈر ترتیب دیا جو دنیا میں ایک معروف کیلنڈر کہلایا جاتا تھا۔ اس کو جولین کیلنڈر کا نام دیا گیا جو 1600 سال تک دنیا میں چلتا رہا۔ اس کیلنڈر کے مطابق ایک سال میں 365.25 یعنی 365.25 ڈیز ہوتے تھے اور ہر سال میں 4 دن ایڈ کیے جاتے تھے جس کو اینڈ میں لیپ ایئر کا نام بھی دیا جاتا تھا، یعنی 0.25 یہ دن کا چوتھائی حصہ ہوتا تھا جو 4 سال کے بعد ایک دن ایڈ ہو جاتا تھا اور لیپ ایئر بن جاتا تھا۔ پھر سال 1582 میں رومن کیلنڈر ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پہ موجودہ گریگورین کیلنڈر آ گیا۔ گریگورین کیلنڈر اس وقت پوری دنیا میں نافذ العمل ہے۔ گریگورین کیلنڈر دوسرے کیلنڈرز یعنی ایجپشین، سومیرین یا جولین ان سارے کیلنڈر سے کئی لحاظ سے بہتر ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ گریگورین کیلنڈر میں ایک سال 365 دن کا ہوتا ہے، لیکن جو لیپ ایئر ہے اس میں 366 دن ہوتے ہیں۔ گریگورین کیلنڈرز کے مطابق جنوری اور فروری کے علاوہ باقی سارے مہینے رومن گاڈز یا ان کے دیوتاؤں کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ کیلنڈر 1582 میں گریگوری نے ڈیولپ کیا تھا، جس نے جولین کیلنڈرز کی کچھ چیزیں لے کر ان کو ریفارم کیا اور موجودہ گریگورین کیلنڈر ترتیب دیا۔
कैथोलिक कंट्रीज़ ने 1582 में ही ग्रिगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ ने 17वीं और 18वीं सदी में ग्रिगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट करना शुरू किया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कई दर्जे से बेहतर है, क्योंकि ये कल्चर, मज़हब और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को साथ लेकर चलता है, जिसकी वजह से दुनिया इसके साथ कंफर्टेबल है। अब हम इस्लामी कैलेंडर की बात करते हैं। इस्लामी कैलेंडर उस वक्त स्टार्ट होता है जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए। 622 को यकम हिजरी होता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर या कमरी कैलेंडर कहलाता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस वक्त 1446 हिजरी साल चल रहा है, जो कि जून 2025 में 1447 हिजरी हो जाएगा। हिंदुस्तान की तारीख में इस्लामी कैलेंडर्स कुछ हद तक ऑब्जर्व किया जाता था। मुग़ल दौर में टैक्सेस की कलेक्शन कमरी कैलेंडर या इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ही होती थी। अकबर बादशाह ने अपने दौर में तारीख़ इलाही के नाम से एक कैलेंडर का इजरा किया था, जो कि इस्लामी कैलेंडर्स और हिंदुस्तानी कैलेंडर्स को मिक्स अप करके चलाया गया था। मुग़लों के जाने के बाद नए आने वाले हुक्मरानों ने उस कैलेंडर का इस्तेमाल भी ख़त्म कर दिया और उसी ग्रिगोरियन कैलेंडर को चलाना शुरू कर दिया। अब वक्त बदल चुका, ज़माना बदल चुका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी, आपके कैलेंडर्स डिजिटल हो चुके हैं। अब आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर्स को एज इट एज ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ग्रिगोरियन कैलेंडर पे चलती है। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर्स आपके तमाम सॉफ्टवेयर्स में, तमाम प्रोग्राम्स में, तमाम आपकी IT इक्विपमेंट्स में या IT मशीन्स में ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर्स के बगैर आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते। आपका कैलेंडर इस्लामी है, बिल्कुल है, एग्जिस्ट भी करता है। हम बतौर मुसलमान उसका एहतराम भी करते हैं, लेकिन जब दुनिया के साथ चलना है तो आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ ही चलना पड़ेगा। आप अपना नया साल यकम जनवरी को सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर्स की एक अहमियत है और उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। हमारा तालीमी कैलेंडर, हमारा इकनॉमिक या कमर्शियल कैलेंडर सारे ग्रिगोरियन बेस्ड हैं। इसलिए हम अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं और इस्लामिक कैलेंडर से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब दुनिया के साथ चलना है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा।